السلام علیکم پیر صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جو بری امام ہے نور پور شاہ، اس کا نام کیسے پڑا اور بری امام سرکار کی کتنی پرانی ہسٹری ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرت بری امام سرکار ہے وہ چکوال کے علاقے سے یہاں بری امام سرکار جب تشریف لائے تو یہ علاقہ چور پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پر راہزن بھی موجود تھے اور تمام ایسے لوگ موجود تھے جن کا ذریعہ معاش اچھا نہیں جانا جاتا تھا۔ تو آپ کے تشریف لانے سے ایسا ہوا کہ آپ نے اس علاقے کو اپنے اس روحانی نور سے ایسا منور فرمایا کہ اس علاقے کو چور پور سے نور پور کا نام دے دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو آپ کی ہسٹری کی بات ہے وہ اس میں مختلف آ رہا ہے، لیکن جو سب سے اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ سن 1617 میں آپ یہاں پر پیدا ہوئے، اور جو آپ کا عمر کا پھر یہ جو معاملہ بنتا ہے تقریباً لگ بھگ 500 سال کا بنتا ہے۔ تو یہ آپ کی سوانح حیات ہے۔ آپ چکوال سے چلے، آپ آرا میں آ کر مقیم ہوئے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور اس علاقے سے پھر آپ نے یہاں پر بری امام کا سفر کیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس طرح اس وقت تو یہاں پہ کافی مشکلات تھیں، جیسے یہ راستے ہیں ابھی تو ماشاءاللہ کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، تو اس وقت لوگوں میں یہ شعور اجاگر کیا، اور خاص طور پہ ہم جب بات کرتے ہیں چلا گاہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک اپنی جو ہے نا وہ عبادت کا ایک طریقہ کار جو وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے، تو یہاں پہ ابھی آج کل کے دور میں بھی اس جگہ تک جانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو ان کی جو خدمات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے بے شمار ایسی خدمات ہیں، آج کیا ہم ان خدمات کے اوپر یا ان کے جو بتایا ہوا طریقہ کار ہے اس کے اوپر آج ہم عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک جو محنت حضرت بری امام سرکار نے کی دین کے فروغ کے لیے، تو اس کے اوپر عمل پیرا تو ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے آپ کا ظاہری آنا اور ان کا بیٹھنا تو قبول کر لیا، لیکن جو اصل تعلیمات تھی ان پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ آج ڈگرگوں ہے اور زبوں حالی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو رستہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچایا، پھر اولیاء اکرام نے اس کا پرچار کیا، ہم اس راستے کو فالو کرنے میں ناکام رہے۔ تو آج بھی حضرت بری امام سرکار کے لاکھوں مریدین موجود ہیں، اور اگر ان کا شمار بیرون ملک کیا جائے تو پھر کروڑوں میں چلی جاتی بات، لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی تعلیمات کو فالو کرنے کی بات ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں سر، آج کل جیسا کہ آپ نے ایک مختلف جو ہے نا وہ ہمارے اندر فرقہ بندی بھی موجود ہے، ایک تاثر جاتا ہے کہ جس طرح دربار کے خاص طور پہ اس کے دنوں میں جو معاملات ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس طرح آپ بہتری لا سکتے ہیں اور اس پہ مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ 3-4 سال پہلے بری امام میں جس طرح عرس ہوتا تھا یا باقی جو اس کے اندر جو چیزیں انوالومنٹ تھی، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کوئی بہتری آئی ہے یا مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں حضرت بری امام سرکار کی شخصیت کو روشناس کرانا پڑے گا کہ آیا آپ کا نظریہ کیا تھا، آپ کے عقائد کیا تھے۔ اکثر و بیشتر کتابوں میں آپ کا نام کسی مسلک کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ جو اللہ کا ولی ہے وہ کسی مسلک کے لیے نہیں ہوتا، وہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ پوری امت کے لیے تو بے شک۔ آپ کا کوئی مسلک نہیں تھا، آپ آل رسول ہیں، اور جو آل رسول ہوتا ہے وہ امت کے لیے مائی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ کا یہ نام جوڑنا اور آپ کی غلط شناسائی کرانا، یہ سب سے پہلے تو اس جو تاثر ہے اس کو ہمیں غلط ثابت کرنا پڑے گا۔ ہمیں آپ کی اصل شخصیت کو روشناس معاشرے میں کرانا پڑے گا۔ علاوہ ازیں جو اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی بنتے ہی تب تھے جب یہ قرآن کریم پر منوان عمل کرتے تھے۔ تو اب جو قرآن کریم پر منوان عمل کرے گا، وہ تفرقہ والی جو آیت ہے کیا اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ لا محالہ اس کو واعتصموا بحبل اللہ پہ چلنا پڑے گا۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ حضرت بری امام سرکار لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں اور خود واعتصموا بحبل اللہ کے نفی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا نہ کوئی فرقہ تھا، نہ آپ نے فرقہ وارانہ تعصب کو ہوا دی، اور جب بھی بات کی تو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات کی۔
آپ نے امت کی بات کی ہے, آپ نے کسی فرقے کی بات نہیں کی. تو ہمیں حضرت بر امام سرکار کا یہ جو شخص تھا اس کو روشناس کرانے کی ضرورت ہے. اس ضمن میں نے ایک تجویز حکومت وقت کو دی ہے کہ آپ جو بر امام سرکار کا مزار مبارک ہے اس کو دینی درسگاہ کے طور پر استعمال کریں, اور یہاں سے ایک امت بنانے کا کام شروع کریں. ہمارا ملک آگی ان فرقہ وارانہ فسادات کی بھینٹ چڑھ چکا ہے, تو ایسے میں یہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں ان کا بڑا کنسٹرکٹیو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم اس کا کنسٹرکٹیو استعمال کریں گے تو جو چیز لائے عمل میں نے حکومت کو پیش کیا کہ آپ جو عرس ختم کر دیا گیا تھا آپ عرس کو دوبارہ سے شروع کریں, لیکن عرس کا طریقہ کار مختلف ہو. اس طریقہ کار کے مطابق آپ 3 روزہ عرس کریں, جس میں آپ ایک روز نعت خوانی کی محفل ہو, ایک روز آپ کا قوالی والے معاملات ہو جائیں, اور تیسرے روز آپ کے ایک اختتامی نشست میں علماء آ کر اپنے بیانات کریں, اور وہ ان علماء کو بلایا جائے جو علماء حق کی کیٹیگری میں آتے ہیں. جی بالکل. علماء سو کو ان چیزوں سے بالکل دور رکھا جائے, کیونکہ آگے انہوں نے کافی معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دینی درسگاہ کے طور پر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو دین کی اصل رائے اس پہ چلنے کے قابل ہو جائیں. جی بالکل. پیر صاحب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دنوں میں کچھ ایسے عناصر ہمیں ملتے ہیں کہ جو ہماری بدنامی کا باعث بنتے ہیں, کہ ہم اس کی روک تھام کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. وہ کچھ پرسنٹ لوگ ہیں, 1% یا 2%, ان کی وجہ سے پورا جو ہے وہ ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے خاص طور پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم مینجمنٹ کی کمزوری ہے, یا اس کے اندر جو ہمارے اسکالرز ہیں جو سجادہ نشین ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. اب اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح اب بری امام کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس میں مختلف دعوے دار ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم یہ دین کے لیے کام کریں اور فلاح کے لیے کام کریں, جیسا کہ بری سرکار نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد اور سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی اسلام کے لیے اور دین کے لیے خالص کام کیا, اور رات دن ایک کر کے کام کیا, کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم خالصتاً لوگوں کی اصلاح کریں اور دین کے لیے کام کریں. بڑا آسان سا کلیہ ہے اس کا, کہ اگر اس میں جو ادارے جن کے زیر اثر دربار شریف آتا ہے اگر وہ چاہیں کہ ایسے لوگوں کی روک تھام کر دی جائے, تو آپ ایسی چیزیں یہاں پر پیش ہی نہ کریں کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں. جو ہمارے پاس پہلے یہاں پر عرس ہوتا تھا اس میں باقاعدہ میلہ لگایا جاتا تھا, اور اس میلے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے موت کے کنویں لگتے تھے, لکی رانی سرکس لگتی تھی, جادو کے گھر بنتے تھے, چڑیا گھر لگتے تھے. تو جب ایسی چیزیں آپ پیش کریں گے تو آپ کسی قسم کے بھی لوگوں کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ خالصتاً محفل کو ذکر اللہ سے سجائیں گے اور اللہ کے حبیب کے ذکر سے سجائیں گے, تو پھر وہی لوگ آئیں گے جو اس جگہ کا ادب رکھتے ہیں. تو آپ چیز ایسی پیش کریں کہ ایسے تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہماری جا کے وہاں پر خواہشات پوری ہوں گی, وہ خواہشات کی ان کی نفی ہو جائے. تو یہ بڑا آسان سا کلیہ, اس پہ عمل پیرا ہوں تو بڑے آسانی سے ان لوگوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں جو دیکھیں عام جو آدمی ہے جو بیچارہ اس کو ایجوکیشن کی کمی ہے, خاص طور پہ قرآنی تعلیمات کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کا جو ہے نا باقاعدہ, جس طرح ہماری گورنمنٹ نے بھی ایک اچھا قدم اٹھایا ہے, تو اس میں آپ جیسے اسکالرس کے کیا خدمات شامل ہیں؟ جی یہ سن 2014 میں یہ تجویز میں نے دی تھی کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ جی تعلیمی بالکل نصاب کا زبردست. حصہ یہ کریں. یعنی کہ آپ نے گورنمنٹ کو یہ تجویز آپ نے دی تھی کہ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ نصاب میں شامل کیا جائے. لیکن اس میں ہوا ایسے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی کہ ہم یہ ترا اپنے کسی وزیر کے سر ڈال دیں اور یہ کہیں پیر صاحب کے ادھر نہ چلا جائے. تو پھر انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ جس کا برین چائلڈ ہوتا ہے وہی اسے امپلیمنٹ کر سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پر اس معاشرے میں جو پہلے ہی دین سے دور ہو. تو اس میں پھر میں دوبارہ جون میں علی محمد خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جب انہوں نے خاتم النبیین کا لفظ شامل کروایا تھا. تو اس لیٹر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک قرارداد منظور کرائی ہے, تو آپ یہ دوسری قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کی بھی منظور کرائیں.
تو جولائی میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی اسمبلی میں، جسے متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے آئیڈیا کو اٹھا کے خود انفورس کرنا چاہیں، تو اگر وہ اس میں مشاورت کر لیں گے تو ان کا بھلا ہو جائے گا اور یہ چیز بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر دی جائے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پیر صاحب، اس کے علاوہ آپ نے کچھ خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے کوئی دینی جو اصلاحات ہیں یا اس کے علاوہ جو تعلیمات ہیں، آپ نے کوئی ایسا کوئی سسٹم چلا رہے ہیں یا کوئی بندوبست ہے جس سے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو خواتین ہیں ان کے اندر شعور آئے اور وہ اصلاح پیدا ہو، اور خاص طور پہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اب جو بچوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے اور آپ کیا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر سر؟ دیکھیں، ہمارا سارا کام ڈیپینڈ کرتا ہے میڈیا کے اوپر۔ اگر تو میڈیا اس کی پروجیکشن کرے گا، ہم اپنے اس پیر ہاؤس میں بیٹھ کر دین کا پرچار ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چند لوگ کمرے میں بیٹھے ہیں یہ اس کو سن لیں گے۔ یا جب ہم اپنی محافل یہاں پر کرتے ہیں تو اس محافل میں چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا پیغام تمام لوگوں تک پہنچے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اپنی بڑی محافل کے اوپر جہاں سے ایک بعض و نصیحت کا باقاعدہ قطع کلامی کی ساری معذرت سر، اس پلیٹ فارم سے آپ کو لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ لوگ سن رہے ہیں اور آپ کے مریدین بھی اس میں شامل ہیں، تو آپ اس میں کھل کے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو دینی اصلاحات ہے یا معاشرے کے اندر کیا کردار ہو سکتا ہے ادا، تو آپ یہ بات میسج جو ہے نا وہ اپنا کنوے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا جو کردار ہے، میں نے جیسے کہا کہ وہ میڈیا اس کو پلے کر سکتا ہے، یہ ہمارے تک نہیں ہے، دور میڈیا کا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ آپ کوئی میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو کسی سپورٹس مین کی ساری بایوگرافی بھی بتائے گا، اس کی اچیومنٹس بھی بتائے گا، اس کے کارنامے بھی بتائے گا، اور اس کے علاوہ جو ایسے کیٹیگریز ہیں جہاں پر جن کا ہم تذکرہ ضروری نہیں سمجھتے، ان تمام کیٹیگریز کو میڈیا ایک ہائپ دے کے سامنے لے کے آتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین کی اصل اساس کو بیان کرنے کی، تو پھر ایسے علماء کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے جو پہلے سے لوگوں کو لڑانے میں مشغول ہیں۔ تو جب تک یہ میڈیا اپنا رول پلے نہیں کرے گا، ہمارا رول کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جی بالکل سر، آپ وجہ فرما رہے ہیں، لیکن میڈیا تو سر اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور ہر دور میں کرتا رہے گا۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے گروہ میں خاص طور پہ سر دیکھیں، آپ کے سکالرز بھی ایسے ہیں، ان کے آپ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر ویڈیوز دیکھیں کردار کے حوالے سے، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے ہم دوسرے لوگوں تک کیسے میسیج سر کنوے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ایک میسیج پہنچانا ہے سر۔ آپ اگر اس پوائنٹ آف ویو کا آپ لے کے چلتے ہیں، ہم آپ کا جو نقطہ نظر ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بلا روک بلا تفریق ہم جو بھی صحیح قدم ہے اس کو عوام کے سامنے لے کے آئیں۔ اس میں سر دیکھیں ہمیں بھی کچھ چیزوں کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر میں آپ کو بالکل ٹو بی ویری فرینکلی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سکالرز میں بھی کچھ ایسی کمیاں ضرور موجود ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے، بجائے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے لیے کہ آپ تفرقہ بازی پیدا کریں یا آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگائیں، تو اس کے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کام کریں۔ ان کی جو بنیادی تعلیم ہے، جو قرآن و سنت ہے، خاص طور پہ جو قرآن ہے وہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہی جب ہماری درسگاہوں میں یہ چیزیں ہوں گی تو ایٹومیٹکلی جو عام آدمی ہے اس میں جو ہے سر وہ شعور پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا۔ تو یہ کام ہمارا تو نہیں، یہ تو آپ میڈیا کے لوگوں کا کام ہے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ کوئی ایسا رینون چینل بتائیں کہ جس نے کسی عام جگہ پہ جا کر کوئی اچھا آئیڈیا سامنے لے کے آیا ہو۔ ہر چینل کی خواہش ہوتی ہے کسی بڑے عالم کو پکڑے جس کا بڑا نام ہو، جس کی فالوئنگ ہو، ہماری ریٹنگ بڑھے گی۔ تو دو کام آپ کر سکتے ہیں، یا تو آپ دین کا اصل بلا کریں تو یا اپنی ریٹنگ بڑھا لیں۔ تو اگر میڈیا چینلز اپنی ریٹنگ کے چکر میں انہی لوگوں کو اٹھا کے رکھیں گے جو لوگ پاکستان بننے سے لے کے اب تک قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کی تجویز نہیں پیش کر سکے۔ اسلامی نظریاتی کونسل موجود تھی، اس کے مختلف چیئرمین آئے، بڑے بڑے علماء اس کے چیئرمین بنائے گئے، تو یہ کس نے پیش کی؟ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ اب میڈیا نے، اب اس چیز کو ہم نے میڈیا کو لکھا کہ آپ ہمارے اس معاملے کو لے کے اوپر جائیں، لیکن آج تک کسی بڑے چینل نے اس کو لے کے نہیں اوپر گیا۔
تو یہ تو میڈیا کا رول ہے. ہم نے تو اپنا کردار ادا کر دیا اور ہم بیٹھے کر رہے ہیں. ہم کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے ہم حکومت وقت کو لکھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز غلط ہو رہی ہے, فلاں صحیح ہو رہی ہے, لیکن جب تک بڑے چینلز آ کے ہمارے پیغام کو اوپر نہیں اٹھائیں گے, میں دیکھتا ہوں کہ بڑی غیر ضروری چیزیں میڈیا اٹھا کے سامنے لا رہا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے, معاشرے کے اصلاح کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ایشوز کو بھی وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور اس میں علماء حق کی جو ہے نا, آپ دیکھ لیں آپ کتنے چینلز پہ علماء حق بیٹھ رہے ہیں, تمام وہ لوگ ہیں جو اپنے مکتب کو سپورٹ کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ میڈیا ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے جو مسلک کو سپورٹ کرنے کے بجائے دین کو سپورٹ کریں, دین کا ابلاغ کریں, ضروریات دین کا پرچار کریں. ضروریات دین کو کسی کتاب جو دنیاوی کتاب ہے اس سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کا ابلاغ نہیں کیا جا سکتا, اس کا پرچار نہیں کیا جا سکتا. ایسے تمام علماء کو آپ مسلکی عالم تو کہہ سکتے ہیں مگر آپ عالم دین نہیں کہہ سکتے. دین کا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب میں سے بیان کرے, اور اگر آپ اللہ کی کتاب میں متفق ہو جائیں تو آپ کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا. یہ تمام بٹوارے ڈالے گئے ان دوسری کتابوں کے ہیں اور یہ دوسرے علماء کے ہیں جو صرف اپنے مکتب کو سپورٹ کریں. اس ضمن میں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا. میرے جیسے بہت سے لوگ آئے اور وہ چلے گئے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. نہیں سر, دیکھیں میڈیا تو سر جسٹ آپ کا میسج کنوے کر سکتا ہے. میڈیا نہ تو اسکالر ہے, نہ تو اس کے پاس اتنا نالج ہے, نہ اس کے پاس اتنی تعلیمات ہے جو ایک اسکالر یا مذہبی اسکالر کے پاس ہوتی ہیں. سر یہ تو دیکھیں جو جتنے بڑے اسکالرز ہیں یا جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو مل بیٹھ کے آپس میں جو ہے نا وہ اتحاد کرنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ جو تفرقہ بازی ہے خاص طور پہ دیکھیں, ہم تو ہر مکتبہ فکر کا جو جتنے بھی علماء ہیں ان کو ہم اپنے چینل پہ انوائٹ کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں. ہمارے لاسٹ جتنے پروگرام ہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مثبت اس کے اوپر بات کی جائے, نہ کہ منفی تنقید کی جائے. تو ہم تو اپنا کردار سر ادا کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے اندر بھی خامیاں موجود ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم 100% کمپلیٹ ہیں, لیکن سر اس میں جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں, یہ جو دینی تعلیمات ہیں, ہمیں ان کے اوپر تو بات نہیں کر سکتے. یہ تو آپ جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ہم دیکھیں آپ جس جگہ پہ ہم دیکھیں میڈیا ہر چیز کی کوریج کرتا ہے, کوئی چھوٹا ایونٹ ہو یا بڑا ایونٹ ہو, اس کے اندر میڈیا کا کردار سر شامل ہے. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, خاص طور پہ ہمارے چینل کی یہ کوشش ہے کہ ہم تفرقہ بازی کے طرف نہ جائیں اور ہم اتحاد کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلیں. اور سر ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں خاص طور پہ سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ جتنے مریدین ہیں ان کے اندر سر دیکھیں بیسک جو ہے, آپ دیکھیں آپ کی اگر دائرہ مریدین میں 1 لاکھ یا 1 کروڑ لوگ ہیں, آپ ان کو تعلیمات, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ آن لائن آپ سر کلاسز ان کو دے سکتے ہیں, ان کا شعور اجاگر کر سکتے ہیں. ایک تو جب اللہ کسی کو کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو آپ ایک تو تھوڑا سا اس میں یہ کر لیں کہ کبھی جب کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کو نہیں کہتے, یہ ایک تھوڑا سا معیوب لفظ آتا ہے. دوسرا, میں نے آپ کے ساتھ کوئی یہاں پر بحث نہیں کر رہا کہ میڈیا کیا کرتا ہے. آپ نے میرے سے کہا کہ آپ کا رول کیا ہونا چاہیے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اپنا رول ادا کریں. میڈیا کام ہے کہ اس کو سامنے لے کے آئے. تو آپ جو ہے آپ اس کو بجائے بحث میں جانے کے آپ ریئلائز کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ کو رول اپنا پلے کرنا پڑے گا, بڑے چینلز کو سامنے آنا پڑے گا, ان ایشوز کو ہائپ دینا پڑے گا, لوگوں کے سامنے پیش کرنا. سوشل میڈیا ایک حد تک سنا جاتا ہے, وہ اس طرح نہیں سنا جاتا. آپ کی اپنی اس میں ایک انفارمیشن ہوگی, نالج ہوگا, آپ نے تحقیق کی ہوگی, لیکن ہماری جو اس میں آیا ہے سوشل میڈیا کو ایک لمیٹڈ لوگ دیکھتے ہیں. لیکن جو آپ لوگوں کے چینلز ہوتے ہیں, بڑے چینلز جو ہیں, ان کو ایک دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے بیٹھ کے. ہم نے میسج باہر کنوے کرنا ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سم ہاؤ دی ادر وے تو مسلمان ہیں ہی ہیں نا, تو ہم نے اس میسج کو باہر بھی کنوے کرنا ہے کہ ہم لوگ تفرقات میں بٹی قوم نہیں ہیں, ہم واعتصموا بحبل اللہ پہ یقین کرتے ہیں. تو یہ میڈیا کا کام ہے, وہ کرے گا ہر چیز کا. میں نے یہ تو کہا ہی نہیں, میں دیکھیں علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء سو کا ذکر بار بار کر رہا ہوں. تو آپ اس کو تھوڑا اپنی طرف لے کے چلے گئے. میں نے آپ کے چینل کا نہ تو ذکر کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, رول پلے نہیں کر رہے, لیکن آپ حقیقت سے تو روگردانی نہ کریں نا. آپ دیکھیں کہ جو باقی چینلز کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. جیسے علماء میں ایسے لوگ موجود ہیں, پیر حضرات میں موجود ہیں, ویسے میڈیا میں موجود ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بندے کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. کبھی بھی کسی گھر کو چلانے کے لیے کوئی ایک شخص نہیں آگے آتا. اس گھر کو چلانے کے لیے, اس نظام کو چلانے کے لیے اس گھر میں مختلف رولز ہوتے ہیں جن کو اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے. ہمارا رول یہ ہے کہ میں نے یہاں تک تو کر دیا نا کہ اپنی ایک آئیڈیا لے کے حکومت وقت کے پاس چلا گیا.
آپ کو بڑا چینل سامنے آئے نا تو حکومت سے پوچھے کہ بھئی آپ نے یہ جو اس چیز کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا جس طرح پیر صاحب نے بیان کیا تھا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے تو ہیں جب آپ. ہم نے 8 سے 10 میڈیا چینلز کو لکھا تو کسی نے اس کے اوپر کسی کے کان پہ جو نہیں رنگی. تو اب آپ ہمیں کہیں گے جی میڈیا تو رول پلے کر رہا ہے. کیا رول پلے کر رہا ہے؟ یہ رول پلے کر رہا ہے کہ کسی کرکٹر سے کوئی بال غلط ہو جائے تو اس کو پورا دن بیٹھ کے آپ ڈسکس کر لیں گے. یہاں پر تو آپ ایشو نہیں اٹھا رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ لوگ خود ہی لوگوں کو دین سے دور کر کے سپورٹس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کسی اور اس کے، یہ سارے زندگی کے حصے ہیں، آپ ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں، لیکن کم از کم دین کو بھی تو ساتھ لے کے چلیں. اگر آپ لوگ دین کے لیے وقت نہیں، آپ تمام چینلز میں سے دین کے لیے وقت دیکھ لیں کتنا لوگ نکالتے ہیں. کتنے چینلز پہ اسلام کے حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں. وہی آپ لوگوں کے جو پینلز پہ لوگ ہیں ان کے علاوہ کسی کو بلایا نہیں جاتا، ان کے علاوہ کسی سے رائے نہیں لی جاتی. جب تمام معاشرے میں یہ تعصب والا چکر چل جائے گا، اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنے والا چکر چل جائے گا، تو پھر معذرت کے ساتھ پھر اکیلا کو پیر، یہ حضرت بر امام سرکار جیسے ولی اللہ بھی اگر نہیں کر سکے تو ہم لوگ کیسے کریں گے اس کو؟ نہیں پیر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست بات کی. ہم باقاعدہ آپ کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، ہمارا چینل، آپ یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. آپ جب بھی اپنا کوئی میسیج کنوے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ اگر ہمارے اسٹوڈیو میں آنا چاہیں یا آپ کوئی بھی میسیج، تو ہم آپ کے جو ہے نا وہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو نقطہ نظر ہے، انشاءاللہ ہم ضرور پہنچائیں گے، اور جو آپ کی مثبت بات ہے ہم اس پہ اوپر عمل کریں گے. یہ دیکھیں آپ کی بے شمار جو ہے نا وہ اس کے لیے، اسلام کے لیے، آپ ظاہری بات ہے سینئر ہیں اور اس لحاظ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کی خدمات ہیں، ہم اس کا کوئی ایسی بات نہیں کریں. لیکن میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اسکالرز ہیں، میں آپ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل سر ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہمارے جتنے بھی اسکالرز ہیں، کیا اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، ہمارے جو مریدین ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ منسلک ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ قطرے قطرے سے سر دریا بنتا ہے. تو کیا ہم اپنے اسلام کا پرچار سر نہیں کر، اسی طرح جس طرح آپ نے مجھ سے یہ بات کی. بڑی آسان سی چیز ہے. جی میرا مرید اگر وہ پھر بھی مسلکی اختلاف میں پڑتا ہے نا تو غلطی مرید کی نہیں پیر کی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی عالم دین یہ کہتا ہے کہ جی یہ میں تو دین کا پرچار کرتا ہوں لیکن میرا مرید میری نہیں سن رہا، تو یہ بات ہم نہیں مانتے. وہ مرید وہی سنتا ہے، اس کا پیروکار وہی کرتا ہے جو وہ خود کرتا ہے. تو بالکل یہ ٹھیک بڑے ہے. آرام سے وہ اپنے مریدین کو قائل کر سکتے ہیں کہ یار یہ مسلکی اختلاف چھوڑو، دنیاوی کتب کو چھوڑو، پہلے کتاب اللہ کو پوری طریقے سے پڑھ لو، اس پر عمل درآمد کر لو، پھر وقت بچا تو ہم دنیاوی کتب کے اوپر آئیں گے. تو اگر کتاب اللہ کے اوپر آگے تو یہ تمام مسلکی اختلاف منٹوں میں دور ہو جائیں گے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی دیکھیں یہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نماز کی، جب جو مریدین ہیں، جب خاص طور پہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ عرس جب منعقد کیا جائے، اس میں محفل نعت، اس میں مقرر ایسا بیان کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح کی طرف جائیں، نہ کہ لوگوں میں وہ شور شرابہ، اور جس طرح وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مختلف جو ہے نا وہ چیزوں کی نمائش کی جاتی ہے، تو وہ عام جو آدمی ہے اس تک جو ہے نا وہ میسج بھی پہنچے گا اور وہ اس پہ میرا خیال ہے عمل بھی کرے گا. جب وہ باوضو ہو کے وہ اس احاطے میں آ کے وہاں پہ آپ تلاوت قرآن یا نعت خوانی میں حصہ لے گا، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں میں یہ جب تاثر جائے گا تو میرا خیال ہے آٹومیٹکلی یہ چیزیں سر ختم ہو جائیں گی. اور سر اس کے علاوہ سر آپ یہ بتائیے کہ ان فیوچر کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ کو آپ خاص طور پہ؟ دیکھیں جو بھی اسلام کا پیروکار ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اسلام پر چلنے سے ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے مومنو دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، تو اگر ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر رہیں گے تو پھر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں دین اسلام میں پورے طور سے داخل ہونا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. اور یہ بڑا آسان سا کلیہ ہے، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہمیں ایک نصاب کی کتاب دی گئی ہے، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس نصاب کی کتاب کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اگر اس نصاب کی کتاب کو زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی اطرت. ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ان کا دامن، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے نہ تو اطرت کا دامن تھاما اور نہ ہی قرآن کریم کا دامن تھاما. ہم نے دامن تھاما تو وقت کے علماء سو کا تھاما، اور جب دامن تھاما تو ہم نے دنیاوی کتب کا تھاما یا تاریخی کتابوں کا تھاما. تو ہمیں ضرورت سمر کی ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہم ان چیزوں کا دامن تھامیں. اگر ہم ان چیزوں کا دامن تھام لیں گے تو ہمیں
نہ تو دنیاوی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی اخروی زندگی میں. ہماری کامیابی کا راز اسی میں ہے. بہت شکریہ پیر صاحب. اس کے علاوہ گورنمنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ کن چیزوں پہ عمل کیا جائے اور دینی لحاظ سے سر؟ کسی بھی معاشرے کا جو اتار اور چڑھاؤ ہے نا، خاص طور پہ نصاب کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی ہے، کچھ اور آپ کی اچھی رائے جو آپ دینا چاہیں؟ کسی بھی معاشرے کا جو اتار اور چڑھاؤ ہے نا، اور اس کی کامیابی کا راز وہ عدل میں ہے. ہمارا جو نظام عدل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں. یہ میں اکثر و بیشتر ایک کہانی سناتا ہوں جس میں طوطا اور طوطی کسی اپنے ہنی مون پہ نکلتے ہیں، تو راستے میں ایک ویران جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے. تو وہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہاں پر بڑا ویرانہ ہے. تو طوطا کہتا ہے یہ ویرانہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر میں نے الو کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے شاخ پہ. تو الو یہ بات سن جاتا ہے تو وہ سم ہاؤ دی ادر وے ان کو ٹریپ کر کے اپنے پاس لے جاتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس رہو. تو جب وہ اس کے پاس بسیرا کر لیتے ہیں، صبح اٹھ کے جب وہ جانے لگتے ہیں تو کہتا ہے طوطی تو میرے نکاح میں ہے، تمہارے نکاح میں نہیں ہے. تو طوطا بڑا پریشان ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے. یہ بات قاضی تک پہنچتی ہے. جب قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں، بحث ہوتی ہے، تو آخر پہ قاضی کہتا ہے کہ یہ طوطی جو ہے یہ تو الو کی بیوی ہے. تو جب وہ فیصلہ لے کے باہر نکلتا ہے تو طوطا جانے لگتا ہے روتا پیٹتا ہے. تو وہ کہتا ہے آپ لے جاؤ اپنی بیوی کو ساتھ. تو اس نے کہا یہ سارا ڈرامہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو الو نے کہا میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ویرانی اور یہ پریشانی اور یہ جو حالات تم اس علاقے کے دیکھ رہے ہو، یہ الوؤں کے درختوں کی شاخ پر بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نظام عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. تو جو ہمارے ملک کا نظام عدل ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ مشورہ کوئی اور دیتا ہے اور اس کا کریڈٹ کوئی وزیر مشیر لے جاتا ہے. تو جس ملک کا یہ نظام عدل ہوگا جو اسلام کے بارے میں ہی سیریس نہ ہو کہ مشورہ کوئی اور دیتا ہے اور وہ اٹھا کے امپلیمنٹ کوئی اور کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے، تو ایسے معاملات میں حکومتیں پھر ایسے ہی چلتی ہیں جیسے ابھی چل رہی ہیں. سر یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو تحریک انصاف ریاست مدینہ کے حوالے سے انہوں نے تو پہلا ان کا موقف ہی یہی تھا، سب سے پہلے جو منشور تھا وہ یہی تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو. دیکھیں الفاظ تو کوئی بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہم کسی کوشش کے اوپر بات نہیں کرتے. ہر شخص اپنے تئیں کوئی سلوگن ریز کر کے پھر کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے امپلیمنٹیشن. اگر آپ صرف باتوں کی حد تک کریں گے تو یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک عرصے سے ڈکلیئر ہوا ہے. اور میری ایک تحریر اور بلکہ ایک اپلیکیشن افتخار چودھری صاحب کے دور میں میں نے سپریم کورٹ میں دی تھی کہ آپ یا تو اس ملک کا جو منہ متھا ہے وہ سیدھا کریں، اس کی جو راستہ ہے وہ سیدھا کریں، یا پھر اسلامی جمہوریہ کا لفظ اس کے ساتھ ہٹا دیں. کہ ہم لوگ جب کوئی ایسا فیل کرتے ہیں جو الٹا فیل میں آتا ہے تو ہم اصل میں نام بدنام اسلام کا کر رہے ہوتے ہیں. اب میرے جیسا شخص جو داڑھی رکھ کے کسی الٹے سیدھے کام میں ملوث پایا جائے تو آپ کس کو کہیں گے؟ آپ تو یہ کہیں گے نا داڑھی رکھ کے اس شخص نے کیا. تو ہم جب تک اس چیز کا ادب و احترام نہ کر سکیں ہمیں اس کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے نام کے ساتھ پیر سید اور بر امام سرکار کا سجادہ نشین لگا کے اگر میں آپ کو مختلف پارٹیوں میں ملوں، مختلف ہوٹلوں کی زینت بناؤں، تو پھر کیا تاثر جائے گا لوگوں کے اوپر؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو لہٰذا اگر اسلامی جمہوریہ کا لفظ لگا لیے تو پھر جو اس کے چند قواعد و ضوابط ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا. معذر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.